کیا آپ نے ان باغ والوں کا واقعہ سنا ہے جن کے پاس ہریالی تھی، پھل تھے، دولت تھی، لیکن جب انہوں نے غریبوں کا حق روکنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں ان کا پورا باغ تباہ کر دیا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ یمن میں سنا کے قریب ایک نیک انسان رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک بہت بڑا اور پھلدار باغ تھا۔ جب بھی اس کے باغ میں پھل تیار ہوتے تو وہ غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کو کھل کر عطا کر دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کچھ دیا ہے اس میں ضرورت مندوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے پیچھے اس کے 3 بیٹے رہ گئے۔ انہوں نے باغ کی ذمہ داری سنبھالی، مگر افسوس کہ ان کی سوچ اپنے والد سے بالکل الگ تھی۔ انہوں نے آپس میں کہا، دیکھو ایکسپینسز بڑھ گئے ہیں، بال بچے زیادہ ہیں اور انکم وہی پرانی کی پرانی ہے۔ اگر ہم اسی طرح لوگوں میں بانٹتے رہیں گے تو ہمارے لیے کیا بچے گا؟ اور یہیں سے ان کی سوچ بدلنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب کسی غریب کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر جب باغ کے پھل پک کر تیار ہوئے تو انہوں نے راتوں رات مشورہ کر کے یہ طے پایا کہ منہ اندھیرے جائیں گے اور سویرے سویرے پھل توڑ کر لے آیا کریں گے۔ اور اس جلد بازی میں انہوں نے انشاءاللہ بھی کہنا گوارا نہ کیا۔ جن کی آنکھ پہلے کھلی انہوں نے سونے والوں کو جگایا اور جلدی جلدی اپنے باغ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں چپکے چپکے ایک دوسرے کو تاکید بھی کر رہے تھے کہ دیکھو آج تمہارے باغ میں کوئی غریب یا مسکین داخل نہ ہونے پائے، یہ لوگ بے وجہ ہی تنگ کرتے ہیں اور مفت میں اپنی جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں اور اس سے نقصان ہمیں ہی ہوتا ہے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اور پھر اوور دی نائٹ ایوری تھنگ چینجڈ۔ رات ہی رات اللہ کا عذاب آیا اور پورے باغ کو جلا کر تباہ کر گیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو حیران ہو گئے، جہاں کل تک ہرے بھرے درخت تھے اب وہاں صرف ویرانی ہی ویرانی۔ پہلے انہیں لگا شاید وہ راستہ بھول گئے اور کسی دوسرے کے باغ میں آ گئے ہیں، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ یہ ان کا ہی باغ ہے جو کہ اب برباد ہو چکا ہے۔ ان میں جو قدر سیانہ تھا اس نے کہا، میں تو تمہیں بار بار نصیحتیں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرو، اس کے دیے ہوئے رزق میں سے غریبوں اور مسکینوں کو خوشی خوشی ان کا حق دو، لیکن تم میرے سنتے ہی نہیں تھے۔ اب چکھو اپنے کیے کا مزہ۔ اب ان کی آنکھیں کھل چکی تھیں، انہیں سمجھ آ گیا کہ ویلتھ بچاتے بچاتے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اپنی غلطی سمجھ آئی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے لگے۔ اس واقعے میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ یہ کہ گیونگ نیور ڈیکریزز دا ویلتھ، اٹ برنگس برکت۔ اور جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے غریبوں اور ضرورت مندوں کا حق روک لیتا ہے تو وہ اپنی ہی تباہی کا راستہ کھول دیتا ہے۔ یہ کوئی لفاظیہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ایک حقیقی اور عبرتناک واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا نقشہ کھینچتے ہوئے سورہ القلم کی آیت 17 سے 31 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون۔ یعنی ہم نے ان کی اس طرح آزمائش کی جس طرح ہم نے ان باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ ضرور صبح کو اس کے پھل کاٹ لیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ پھر آپ کے رب کی طرف سے اس باغ پر ایک آفت آئی جب وہ سوئے ہوئے تھے، پھر وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ بس صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل کاٹنے والے ہو تو صبح صبح کھیت کی طرف چلو۔ پھر وہ چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے چل پڑے کہ آج اس باغ میں تمہارے پاس ہرگز کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے۔ پھر وہ خود کو اپنے فیصلے پر قادر سمجھتے ہوئے سویرے سویرے چل پڑے۔ پھر جب انہوں نے اس کٹے ہوئے باغ کو دیکھا تو کہا، ہم ضرور راستہ بھول گئے ہیں، بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں۔ ان میں جو شخص سب سے اچھا تھا وہ کہنے لگا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، ہمارا رب سبحان ہے، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر وہ مڑ کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، ہائے افسوس، بے شک ہم سرکش تھے۔ امید ہے کہ ہمارا رب
اس کی جگہ اس سے بہتر باغ ہمیں دے، اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح عذاب ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب ضرور اس سے بہت بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔